اگر آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی پھر واقعی خون اور پانی پھر اکٹھا نہیں بہے گا. مسٹر مودی اگر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچا تو باقی جو کچھ تمہارا بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. ہم تیار ہیں امن کے لیے بھی اور جنگ کے لیے بھی. چوائس از یورز. پوری قوم نے بتا دیا کہ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 10 مئی والے لوگ ہیں، ہم 28 مئی والے لوگ ہیں. یہ جو معاملات ہیں اس جنگ کے، یہ پاکستان کی اب سیاسی ثقافت کا حصہ بن گئے ہیں. ایک طرف سے آپ کو ان حوالوں سے سیاست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دوسری طرف سے ایک حقیقی سینٹیمنٹ بھی آپ کو نظر آتا ہے جس کے اندر انڈورسمنٹ ہے، اکنالجمنٹ ہے. وزیر اعظم اور سروسز چیفز کا دورہ پسرور چھاونی کا، اور اس کے بعد یہ پلان کے دوسری بیسس پر بھی جائیں گے، وہاں پر جوانوں سے ملاقات، اور ساتھ ہی ان شہداء کے لیے دعائے خیر اور ان کی اکنالجمنٹ جن کی تعداد جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 53 ہو گئی ہے. یہ تمام لوگ اس مٹی کے تحفظ کے لیے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نظروں سے اوجھل ہوئے ہیں، لیکن ہم میں یہ موجود ہیں. تو یہ ایکنالجمنٹ اپنی جگہ پر موجود ہے. ان ٹینشنز میں سے اللہ نے ہمیں اچھے طریقے سے نکالا. اب ہم نے 2 چیزیں دیکھنی ہے کہ ہمارا دشمن ہمسایہ، اب صرف ہمسایہ کہنا بات درست بنتی نہیں ہے، دشمن ہمسایہ کیا سوچ رہا ہے، ہمیں اس کے اوپر کتنی توجہ دینی چاہیے، اور پاکستان کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان تمام ٹینشنز کا اثر بزنس پر کیا پڑ رہا ہے. آج مارکیٹ چھلانگیں لگا رہی ہے، لیکن کیا یہ طویل المدت مثبت سینٹیمنٹ ہے؟ تو پاکستان کا موڈ ہو یا پاکستان کی مارکیٹ ہو، آپ کو مثبت طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان دونوں معاملات پر بات کریں گے. پروگرام کے پہلے سے میں نے خصوص ایڈ کیا ہنا ربانی خیر صاحبہ کا، سابق وزیر خارجہ ہے، رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہنا ربانی خیر صاحبہ دنیا بھر کے مختلف فورمز پر ہندوستان کے نمائندگان سمیت دوسرے لوگوں کے ساتھ انگیج رہتی ہیں، سیمینارز میں شرکت کرتی ہیں. تو بہت اچھے طریقے سے پچھلے 10-12 سال سے بھانپ رہی ہیں کہ ہندوستان کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو ان کے ساتھ ہم نے انٹرویو کیا، آپ انٹرویو دیکھیے گا، اور اس کے بعد ہم پھر عارف حبیب صاحب سے بات کریں گے. اچھا، یہ فرمائے گا کہ ہندوستان کا ماننا یہ ہے کہ بڑی طاقت ہے اور وہ ایک بڑا پیغام دنیا کو دے رہی ہے. مودی کی سپیچز ہمارے سامنے ہیں. ایئر بیس سے بھی وہ دنیا سے مخاطب ہوتا ہے، اپنے حلقے سے مخاطب ہوتا ہے. جب وہ قوم سے خطاب کرتا ہے تو اپنے حلقے سے مخاطب ہوتا ہے، دنیا سے مخاطب ہوتا ہے. ابھی تک آپ کی ریڈنگ کیا ہے کہ اس کا پیغام دنیا میں کہیں جا کر اثر ڈال رہا ہے تو کتنا ڈال رہا ہے؟ کیونکہ اس کے مطابق ہم نے اپنی پالیسی بنانی. اچھا، اگر آپ آؤٹ سائڈ آف دا نیریٹو شیپنگ اینڈ کی دنیا سے بات کریں تو آئی تھنک اس وقت مودی صاحب کے پیغام صرف ان کی انٹرنل کانسٹیٹوئنسی کے لیے ہیں، میننگ ان کے پیغام اپنے لوگوں کے لیے ہیں، انڈیا کے لیے ہیں. اینڈ ان سم ویز ٹو بی ایبل ٹو ریٹریکٹ انڈیا فرام واٹ اٹ ہیز ایکسپیرینسڈ، مطلب انڈیا نے جو ایکسپیرینس کیا اس کو انہوں نے کس طرح شیپ کرنا ہے، نیریٹو کس طرح شیپ کرنا ہے. اینڈ میرے نظر میں ان سم ویز یہ کہنا شاید غیر مناسب لگے کہ ون کنٹری پنچڈ بیونڈ اٹس ویٹ. اپنی طاقت کا ایک ایلیوژن تھا، اور وہ ایلیوژن انہوں نے بہت محنت کر کے اوور ڈیکیڈز لگایا. جب سے مودی صاحب آئے انہوں نے انڈیا کا ایک کلچر چینج کیا انٹرنلی، بٹ اس کی پروجیکشن بھی چینج کی. اور جو پروجیکشن چینج کرنی تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا اب ایک ایسی پاور بن گیا، ایک ایسی طاقت بن گیا کہ جو منینز ہیں ہمارے ارد گرد ریجن، اس طرح ہمارا نہیں، ہمیں اینڈ آلموسٹ ارریلیونس آف جیوگرافی انہوں نے جو پروو کرنے کی کوشش کی. میرے نظر میں دیکھیں، رابرٹ کیپلن کی ایک کتاب ہے ریونج آف جیوگرافی. اگر آپ جیوگرافی کو ریجیکٹ کریں گے یا اگنور کریں گے تو جیوگرافی آ کے اپنا ریونج آپ سے لے گی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اپنے آپ کو پلگ کر کے ایک اور دنیا کے خطے میں نہیں جا سکتے، آپ کو ایک ہی جگہ میں آپریٹ کرنا ہے. پاکستان کی آئی تھنک اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں سے، دہائیوں سے، آئی وڈ سے پاکستان ایکسیپٹیڈ اٹس جیوگرافی، بیکاز اس سے پہلے پاکستان بھی آؤٹ سائڈ سولوشن سی کرتا تھا، کوئی آ کے ہمارا مسئلہ سالو کرا دے. کشمیر کے لیے ہم کہتے تھے ٹرانس نیشنل ہمارے کوئی ایمبیشنز ہوتے تھے. نو، آئی وڈنٹ سے ٹرانس نیشنل ایمبیشنز. آئی تھنک وی ور لوکنگ فار ایکسٹرنل پلیئرز ٹو سالو آور ریجنل پرابلمز. ٹھیک ہے. اور پچھلے 30 سال سے میرے نظر میں کنسسٹنٹلی پاکستان واز آن اے پاتھ جہاں پہ پاکستان ان انٹرپٹیڈ اور ان انٹرپٹیبل نیگوسیشن انڈیا کے ساتھ سیکھ کر رہا تھا ٹو بی ایبل ٹو ریزالو دا ڈسپیوٹ باسکٹ. 2 باسکٹس ہیں نا، ایک ڈسپیوٹ باسکٹس ہیں اور ایک ہیں آج کل ایوری ڈے کی اکرنسز. ایکسٹرنل ایونٹس ہو سکتی ہیں،
انٹرنل ایونٹس ہو سکتی ہیں, ان کا پریشر ہوتا ہے ملکوں کے اوپر, لیکن پاکستان کنسسٹنٹلی پچھلے 3 دہائیوں سے میرے نظر میں ایٹ لیسٹ سنس مے بی 2005 آنورڈز اور مے بی 2001 آنورڈز ایک پاتھ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کرنے کی کوشش کی, ٹریڈ کرنے کی کوشش کی, جس میں پاکستان ریالٹیز کو ایکسیپٹ کر کے ایک نیگوسیٹڈ سلیوشن سے ٹورڈز ڈسپیوٹ ریزولوشن جا رہا تھا. کیونکہ پہلے دیکھیں طلعت ہمارا بڑے دہائیوں تک ماننا رہا جب تک کشمیر نہیں تب تک ٹریڈ نہیں, جب تک کشمیر نہیں, اور پھر ہم نے اس کو ایک باسکٹ میں بنا لیا کہ ٹیررزم بھی ہے, ٹریڈ بھی ہے, عقل مند ملک کی طرح, ایک عقل مند ملک کی طرح اڈیپٹ کیا اور ری لک کیا, اور پھر ہم نے کہا کہ نہیں, لیٹس نارملائز ایز مچ از پاسبل. میڈیا کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا چاہیے. ہم نے ویزا پالیسی ایک کی جس میں 60 سال سے اوپر لوگ ویزا فری جا سکتے ہیں, میڈیا بھی تقریباً ویزا فری جا سکتا ہے, بزنس مین کے لیے آسان کر دیا ایٹسیٹرا. کیا کرنے کی کوشش کی کہ لوگ آپس میں جن کے ذہنوں میں دلوں میں دشمنی کے سیڈز بنے ہوئے تھے وہ نکل کے ایک دوسرے کو ایز نارمل. اور ٹریک 2 بھی بڑا روبسٹ قسم کا شروع کیا ہم نے, ایکسیپشنلی روبسٹ, جس نے سولوشنز بھی ٹیبل پہ لائیں, اور سولوشنز ور لٹرلی دس مچ اوے فرام بینگ ایبل ٹو. سو دس از دا انفارچونیٹلی کہتے ہیں نا کہ انڈیا پاکستان کی یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جب بھی 2 steps فارورڈ 4 steps بیک. اسی لیے آئی ریممبر 2010 میں ہم نے یہ ایک منترا استعمال کیا, ان انٹرپٹیڈ اینڈ ان انٹرپٹیبل. اب میں اس پہ تھوڑا سا وقت اس لیے استعمال کرنا چاہ رہی ہوں. ان انٹرپٹیبل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ 2 لوگ 4 لوگ 10 لوگ یا ایک ملک یا کوئی اور ملک کوئی بھی اس پروسیس کو انٹرپٹ نہ کر سکیں. کوئی واقعہ ہوا اور آپ نے اس کو بنیاد بنا دی, کوئی آپ کی ڈیفینس ڈیل ہوئی تو آپ نے اس کی وجہ سے انٹرپٹ کر دیا, ٹھیک, تو آپ اس میں اتنا کانفیڈنس ڈال دیں کہ اس کو آپ ان انٹرپٹیبل بنا دیں. اور یہ ڈائلاگ پروسیس, بیکاز ڈائلاگ پروسیس پھر آگے ہی چلتا جائے گا, یہ نہیں ہوگا 2 steps فارورڈ 10 steps بیک. آئی تھنک مودی صاحب جب آئے, پاکستان نے پورے دل سے ان کا پورا پاسٹ, گجرات کے لنک سارا پاسٹ بھلا کے ان کو پرائم منسٹر کا درجہ دیا آف اے اسٹیٹ جو ان کا بنتا تھا. اور پاکستان کس چیز سے سیکھ رہا تھا؟ پاکستان پرائم منسٹر واجپئی کے ڈیمینر سے. انہوں نے جو ایز پرائم منسٹر, بی جے پی کے بھی وہ بھی پرائم منسٹر تھے, ان کی بھی کہتے تھے RSS کے ساتھ جس طرح کر کے بھی, بٹ انہوں نے جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے آئی تھنک very early on or early on enough he decided to choose the legacy of peace for himself. So we were hoping that جب پرائم منسٹر مودی کے اوپر بھی یہ بوجھ پڑتا ہے of being the prime minister of India, not just he would choose a just. Unfortunately I think what was very clear now, 15 سال کے بعد I think ہم کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں, یا چلیں 11-12 سال کے بعد کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ very early on پرائم منسٹر مودی chose a very different path. ہم نے ان کو مس ریڈ کیا نا پھر. نہیں, میں اس کو مسریڈ نہیں کہوں گی, میں کہوں گی کہ ہمیں جو آپٹیمیٹ کو دکھانا چاہیے اپنے لوگوں کی خاطر, خطے کی خاطر, پیس کی خاطر, سیکیورٹی کی خاطر, کو ایگزسٹنس کی خاطر, میوچل رسپیکٹ کی خاطر. ہم نے بہت سین ایک کیا اور ہم نے ان کو پورا چانس دیا. اور ہم اگر آپ دیکھیں تو مجھ سے بہت سارے فارن ڈپلومیٹس پوچھتے ہیں کہ وائی ڈزنٹ پاکستان وانٹ پیس. آئی ایم لائک لک ایٹ پاکستان ہسٹری. پاکستان نے ہر جگہ فیلرز بھیجے, ہر جگہ ایٹ ایوری لیول اینڈ اکراس گورنمنٹس. تو یہاں پہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی اس نے نہیں کیا اس نے نہیں کیا, اکراس گورنمنٹس. سو آئی تھنک پاکستان از آن اے ویری کنسسٹنٹ پاتھ. انڈیا انفارچونیٹلی ان دیٹ ٹائم ہیز فالن ان ٹو, تو انڈیا کا جو سیکولر انڈیا ڈیموکریٹک انڈیا ایک ویل ریسپیکٹڈ انڈیا. اور طلعت اس میں میں اینڈ آئی تھنک آپ بھی ایٹ لیسٹ پیپل ان فارن آفس وی بین ٹرین ٹو لک ایٹ دا فائن پرنٹ, رائٹ. جب اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, جو کوئی ایونٹ آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے, کس طرح کہہ رہا ہے, کیا اس کی لینگویج بدلی ہے. آپ 2019 میں ایکولی اللیگلی اسٹرائک, پروپورشن کم تھا, اللیگل اسٹرائک انڈیا نے کی فار دا فرسٹ ٹائم. آئی مین اس کا امپیکٹ دیکھیں, 1971 کے بعد پہلی بار انڈین پرائم منسٹر تھاٹ اٹ وائز ٹو سینڈ فائٹر جیٹس انٹو پاکستان's territory, internationally established border, not on the LOC, internationally established border. وہ انہوں نے کیا ویری لیگل, ویری ریڈیکل, امپاسبل, ویری فلیگرنٹ, whatever you want to call it. دنیا نے ان کو ان سم ویز کچھ بھی نہیں کہا, مطلب بارنگ ملیشیا, ٹرکی. مجھے یاد ہے اس وقت میں نے اسٹیٹمنٹ ساری دیکھی تھی, اور دنیا نے اس کو کہا نہیں, رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس از دیٹ دی ادر وے ود انڈیا اگینسٹ. چھوٹا سا واقعہ ہے جنہیں ہو گیا, اب اس کو not that also, but very firmly stood by the side of India. And then 2025 میں وہ 9 کرتے ہیں اسٹرائکس, 10 کرتے ہیں, 25 کرتے ہیں. پرنسپل تو وہی والا بریک کیا, اور اس دفعہ دنیا کا ریئیکشن ٹو انڈیا بہت مختلف. اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟
انڈیا نے ان 7 سالوں میں 2019 سے 2025 میں اپنا کہتے ہیں نا صحیح روپ اپنی صحیح انٹینشن صرف پاکستان کو نہیں دکھائی تھی, دنیا بھی دیکھ رہی تھی. دنیا میں تو بڑی انویسٹمنٹ کی انہوں نے, ہر جگہ پہ جا کے انہوں نے جھنڈے گاڑے, ہر ملک کے ساتھ انگیج کیا, کبھی یورپ میں جا رہے ہیں, کبھی امریکہ میں, کبھی ٹرمپ کو جفیاں مار رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں. مطلب انہوں نے, ان کا خیال انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو انہوں نے اپنا چہرہ دکھایا, وہ کیا چہرہ دکھایا؟ وہ یہ چہرہ دکھایا کہ جب کینیڈین پرائم منسٹر ٹروڈو آ کے دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارے ملک میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہا ہے, سکھس کو مار رہا ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, دیٹ ہیز این امپیکٹ. جب ان کی ایک وار سی شروع ہو جاتی ہے, وربل وار سی شروع ہو جاتی ہے, دیٹ ہیز این امپیکٹ. جب یو ایس کے سوئل میں انڈیا وہی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے, دیٹ آلسو ہیز این امپیکٹ. اور دوسری جگہ دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا اس وقت انڈیا کو اس کے پرنسپلز کے اوپر نہیں سراہ رہی. دنیا کی جو مجبوری ہے, مارکیٹ اور مارکیٹ بھی ایک مجبوری ہے, بٹ اس سے بڑی مجبوری ان کی ہے ان سم ویز what I would call China containment. اوکے, اور جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈ کا رول آپ نے انڈیا کو دے دیا. اور ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا, آپ دنیا کو ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں اینڈ یو آر ہوپنگ دیٹ یو رانگ. اور ہم دنیا کو پچھلے کئی سالوں سے, ایک دہائی پلس سے یہ بتا رہے تھے کہ جو امپیونٹی آپ نے انڈیا کو ایز یور نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ان دیٹ ریجن دی ہے, اس سے انڈیا ایک بہت ہی بلیگرنٹ فورس, ایک بہت ہی روگ فورس بن کے خطے میں ٹیررزم پھیلا رہا ہے, بدعنوانی پھیلا رہا ہے, اور خطے کو ڈیوائڈ کر رہا ہے. اور جو ہمارا ایک ٹوٹل اسٹریٹجک گول ہی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا, کہ وی میں کو ایگزسٹ پیسفلی. اور یہ خطہ پورا یورپین یونین کی طرح اپنی دشمنیاں وغیرہ چھوڑ کے آگے لے بڑھے اپنے لوگوں کی پراسپیرٹی کے لیے. سو وہ جو ہماری ایک پوری خواہش تھی, وہ دنیا سپر امپوزیشن, آئی وڈ کال اٹ دا سپر امپوزیشن پالیٹکس اینڈ گلوبل پالیٹکس, جیو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز بیسکلی ہیڈ این امپیکٹ آن دس ریجن. سو انڈیا ان کا ایک پیوٹ تھا چائنا کے خلاف, اس میں مارکیٹس نے بھی رول پلے کیا, ان کی پروجیکشن نے بھی رول پلے کیا, دنیا نے ہماری بات نہیں مانی, اور ان کے جی ڈی پی نے بھی رول پلے کیا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہمیں یہ بتایا جائے کہ جی انڈیا کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے, انڈیا کا 11 ٹائمز آپ سے جی ڈی پی ہے, ہم مانتے ہیں اکنامکلی دے ڈوئنگ مچ بیٹر, وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ. تو چائنا کا جی ڈی پی تو انڈیا سے 5 گنا زیادہ ہے, تو چائنا کے خلاف انڈیا کو تو آپ نے پروجیکٹ کیا ہوا ہے. سو یو نو جی ڈی پیز ہونا علیحدہ ہیں. جی ڈی پی آپ کو کیا اجازت دیتا ہے؟ آپ کو اجازت دیتا ہے رفیل جیٹس لے لیتے ہیں. وار تھیٹر میں وہ رفیل جیٹس ایسے کام کرتے ہیں, دیٹ شوز یور ابیلٹی ٹو بی ایبل ٹو بی دا سیکورٹی پرووائڈر فار یور سیلف اور فار دا ریجن اور فار دا ورلڈ, رائٹ. وہ کسی نے ہمیں ایکسپرٹ سے بات کی, انہوں نے کہا کہ وہ they were buying security, we were building security, and that's a good way to put it, and I would hope that neither of us need to either buy or build security. اگر ہم دیکھیں, اگر ہم ایک ایسی جگہ میں آ جاتے ہیں کہ ہمارا اصل میں کوئی ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے, we are far far away from that. I'm talking about a utopian world. As we sit, I'm talking about a utopian world. But what I'm saying is کہ ایک زمانہ تھا جب یہ یوٹوپیا نہیں لگتا تھا, بیکاز انڈیا کے طرف آپ کو ایک سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا نظر آتا تھا, جو کہ سین تھا, جو کہ رسپانسبل تھا, جو کہ نارملائز کرنا چاہتا تھا. اور وہ نارملائزیشن کی انٹینشن ان کے بیہیویئر میں نظر آتی تھی, منموہن سنگھ کے بیہیویئر میں نظر آتی تھی. منموہن سنگھ جب یہ کہتے تھے کہ میں نے سیاچن کو ماؤنٹین آف پیس بنانا ہے, تو اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا یہ مقصد تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ جو ہماری باسکٹ آف پرابلمس ہیں یا ڈسپیوٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے اور باسکٹ آف کانفیڈنس کو بڑھایا جائے. ہیئر ایز اے پالیسی انہوں نے پاکستان کو جو ان کے جس کو وہ آئسولیٹ کرتے ہیں, اور اس وقت آئسولیٹ کون ہو گیا, ٹھیک ہے, کہنے کی کوشش